لله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सबका? फिर कुछ वसवसों का इलाज हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ याद हुई? कर लीजिए। हम इंशाल्लाह एक दफ़ा सारी दुआएं फिर सुनेंगे ताकि प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, एक दफ़ा फिर वसवसों की सारी दुआएं पढ़िए। आप सब भी दिल में मांगिए ये दुआएं, ठीक है? وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله آمنت بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. हमारी आज की दुआ है,
اعوذ باللہ العظیم بوجہہ وبوجہہ الکریم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے۔ یہ دعا سنن ابی داؤد میں آئی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے، العظیم ہے۔ میں اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں، وبوجہہ الکریم، اور اس کے سلطان قدیم بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں۔ فرمایا بس اتنا ہی؟ میں نے کہا ہاں۔ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی جب انسان صبح کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے اعوذ باللہ، اعوذ یہ تعوذ سے ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی پناہ حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، حفاظت طلب کرنا، تاکہ انسان شیطان کے شر سے بچ سکے، کیونکہ انسان تو کمزور ہے، عاجز ہے، محتاج ہے، اور شیطان اس کا دشمن 24 گھنٹے اس کے پیچھے ہے، کوئی لمحہ بھی، یعنی کسی لمحے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو شیطان کے شر سے انسان خود اکیلا نہیں بچ سکتا، یہاں اپنی مدد آپ نہیں کر سکتا، یہاں اس کو یقیناً اللہ رب العزت کی مدد چاہیے۔ تو یہاں اعوذ باللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت العظیم کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس کی شان عظیم ہے، جس کی صفات عظیم ہے، جو خود عظمت والا ہے۔ وبوجہہ الکریم، کریم کا ایک معنی ہوتا ہے سخی، ایسا دینے والا جس کی عطا کبھی ختم ہی نہ ہو، یعنی جو کبھی دینے سے رکے ہی نہ، دیتا ہی چلا جائے۔ ہم انسانوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیتے ہیں، لیکن اگر کسی سے ہمیں جواب اچھا نہ ملے تو ہم دینا چھوڑ دیتے ہیں، شکریہ نہ ملے تو ہم دینا چھوڑ دیتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں صلہ نہ ملے، مثلا دعا نہ ملے، یا کوئی وقت کے اوپر کام نہ آئے تو ہم پھر مدد بھی نہیں کرتے، یا ویسے ہی دیتے نہیں ہیں جو بھی ہم دے رہے ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں عطا کرنے والا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جو اس کا منکر ہے، جو اس کا انکاری ہے۔ اور وہ سخاوت میں مطلقاً یعنی سخی ذات ہے۔ اور پھر وسلطان القدیم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلطان یعنی بادشاہت، اس کی دلیل، اس کی برہان، اس کی حجت، اس کا غلبہ قدیم ہے، یعنی ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ ایسی صفات کے ساتھ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اللہ کی پناہ لے رہا ہے کہ جس سے اس کی دعا ایک طرح سے قبول ہو جاتی ہے، اور پھر وہ شیطان مردود سے نجات پا جاتا ہے یا اس کے وسوسوں سے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت العظیم ہی کیوں آئی ہے، الرحیم کیوں نہیں آئی، یا کوئی اور کیوں نہیں آئی؟ تو بات یہ ہے کہ ہر دعا میں اس دعا کے جو مطلب ہے، اس دعا کے اندر یا غرض ہے، اس کی مناسبت سے صفت آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ عظیم ہے، تو جو عظیم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جس کے اندر
کوئی قوت ہوتی ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو العظیم ہے اور شیطان تیرے مقابلے میں حقیر ہے، لہٰذا میں اس کے شر سے بچنے کے لیے تیری عظمت اور تیری بڑائی جو ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے اسماء میں، اپنی صفات میں، اپنی شان میں ہر لحاظ سے عظمت والا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا ازار ہے، پھر جو کوئی ان دونوں میں سے کسی کے لیے مجھ سے جھگڑے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یعنی جو دنیا میں بڑا بننا چاہے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ڈٹ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور ساری زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہمارے دل اس کے کنٹرول میں ہے، ہماری روح، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہر شخص کا اصل مالک وہی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ قیامت کے دن بھی ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہوگی، جیسے کہ سورۃ الزمر آیت 7 میں آتا ہے۔ آپ کے پاس مصحف ہے؟ اگر نکال کے، اگر آپ مصحف رکھ لیں اور آیت جلدی سے نکال کے تو دے دیں۔ سورۃ الزمر آیت 7، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور بہت بلند تر ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو گویا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت انسانوں کے سامنے آ جائے گی، ظاہر ہو جائے گی۔ جی تلاوت کر دیجیے شاید کی آیت 67 سورۃ الزمر آیت 67، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اور نیکسٹ آیت ہے سورۃ فاطر 41، نکال رکھیے، سورۃ یاسین سے پہلے۔ وما قدر اللہ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آسمان کتنا بڑا ہے اور زمین بھی کتنی بڑی ہے، اور زمین تو ایک سپیک کے برابر بھی نہیں پورے کائنات میں جتنے ستارے سیارے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ سب کچھ کہاں ہوگا؟ یہ ساری زمین اور قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اسکرول کیے ہوئے ہوں گے۔ تو خود اس کی شان کتنی بلند ہوگی اور اس کی قوت اور قدرت کتنی زیادہ ہوگی۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جی پڑھیے، ان اللہ يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بہت علم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی اگر آسمان زمین اپنی جگہ سے ہل جائیں تو آپ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا اختیار ہے، کیا طاقت۔ ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے،
ضرورت سے زیادہ زمین ہلنے لگے تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے انسان مل کر بھی، تو پھر انسان کس بات پر تکبر کرتا ہے اور کس بات پہ بڑا بنتا ہے۔ عبید اللہ بن مقسم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف دیکھا کہ وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ابن عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے آسمانوں اور اپنی زمینوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے گا، پھر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو بند کرتے تھے اور کھولتے تھے اس طرح، حتیٰ کہ میں نے ممبر کو دیکھا وہ اپنے نچلے حصے سے لے کر اوپر تک ہل رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے کہا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گر جائے گا، یعنی مجھے ڈر لگا کہ کہیں، یعنی جب آپ یہ بات بیان کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے بیان سے لرز رہے تھے۔ اب حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ اور محمد ساتھ ساتھ لکھ کے اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں جانے انجانے میں، کہاں رب العالمین اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نو ڈاؤٹ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر اول و آخر آدم سے لے کے آخری انسان تک سب سے عظیم انسان ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی بھی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برابر ہیں یا ان سے آگے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس سے بھی دیکھیے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہی سب سے بلند اور بڑا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اللہ کی عظمت پہ باتیں کیوں کرنے لگ گئی ہوں، کیا وجہ ہوگی؟ یعنی جب ہم اعوذ باللہ کہیں تو یہ معمولی بات نہ سمجھیں، ہم ایسے مذاق میں کہہ دیتے ہیں اعوذ باللہ، اور سوچتے ہی نہیں کہ کس کی پناہ لے رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کون ہے جو ہماری حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور کرسی کے متعلق ابن عباس کہتے ہیں کہ کرسی پاؤں کی جگہ ہے، اور عرش کی اصل مقدار کو کوئی بھی نہیں جانتا، اس کی قدر کو کوئی بھی نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ، کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اور پھر اللہ کی عظمت میں سے ہے کہ اس کا فضل بھی بہت عظیم ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ خود عظیم ہے، اس کی شان عظیم ہے، بلکہ اس کا فضل بھی عظیم ہے، یعنی جب وہ فضل کرتا ہے اپنے بندوں پر تو بے پناہ کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو محسوس کرے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا زندگی میں، اس کے لیے خیر کے دروازے نہیں بند ہوتے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین ہوتا ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اپنی روزانہ کی دعاؤں میں یہ شامل کر لیں، اسأل اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں اور تیری رحمت، کیونکہ ان کا مالک تو خود ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں جہاں مشکل آنے لگے نا، جہاں سمجھے حالات تنگ ہو گئے ہیں، جہاں سمجھے کہ چیزیں تنگ ہونے لگ گئی ہیں، تو اللہ کا فضل مانگنا شروع کر دیں۔ کسی کی بھی طرح کی کوئی بھی گھبرانے والی، پریشان کرنے والی، تنگی دینے والی کوئی تھاٹ ہو یا کوئی بات ہو یا کوئی فکر ہو، اصل میں انسان کے اوپر 3 طرح کے زمانے ہوتے ہیں، اور 3 طرح ہی کی پریشانیاں اس پہ مسلط ہوتی ہیں۔ یا ماضی کا غم ہوتا ہے، انسان پچھلی باتوں کو سوچ سوچ کے پریشان ہوتا رہتا ہے اور وہ ڈپریشن بن جاتا ہے، یا جس حال میں اس وقت ہے اس کی کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے تو یہ اس کا سٹریس ہوتا ہے، یا پھر وہ فیوچر کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتا ہے تو یہ انگزائٹی ہوتی ہے۔ یعنی 3 حال، 3 زمانے اور 3 کیفیات۔ اب ان سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ جس کو اللہ کی عظمت پر یقین ہو، جس کو اللہ کے فضل پر یقین ہو،
کہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اور وہ اگر میرے ماضی میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، ہر انسان کے پاسٹ میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کو پریشان کرتی، ہانٹ کرتی ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، لیکن اب وہ تو ہاتھ سے نکل گیا نا، جو ہونا تھا ہو گیا، بس اب اس کے اوپر اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مٹی پاؤ، جو گزر گیا اس میں مٹی پاؤ، یعنی اس کو دفن کر دو، ختم کر دو، اس کے بارے میں اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا حل ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ہم کیا کریں؟ دعا کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ جب ہم اپنی کسی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہم کیوں ڈرے بیٹھے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ماضی میں کوئی کفریہ کلمہ ہو گیا، کوئی شرک ہو گیا، کوئی والدین کی حق میں حق تلفی ہوگی، یعنی کچھ بھی ہو گیا، معافی مانگے، آگے چلیں۔ جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس کو انجوائے کریں۔ شیطان کا ایک شر یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں ہم لگے ہوتے ہیں نا اس میں توجہ نہیں کرنے دیتا، ہمارا فوکس کتنا کم ہوتا ہے۔ ابھی یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہوتا ہے کہ جو کر رہا نہیں ٹھیک سے نہ کرے، اس وقت یا پیچھے سوچے یا آگے سوچے۔ بھئی نہ ماضی ہاتھ میں ہے نہ مستقبل ہاتھ میں ہے آپ کے کہ آگے کی بات آپ سوچ سوچ کے پریشان ہو، کیا بنے گا کیا بنے گا۔ وہ رب ہے نا، وہ بڑے فضل والا ہے، سب اچھا ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز میری مرضی کے خلاف بھی ہو گئی جو مجھے پسند نہ آئی تو اس میں بھی میری خیر ہے، اس میں میرے لیے اجر ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ یا تو ہو نا کہ کوئی لاس ہے، اگر فیوچر میں کوئی لاس سمجھ آ رہا ہے کہ ہونے والا ہے تو بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، وہ تقدیر بدل جاتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ اسی رستے سے گزرے، اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس رستے سے گزرتے ہیں اور وہ پھسلن والا تکلیف والا رستہ ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے اس میں بڑی خیر ہوتی، اس کے ذریعے کتنے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تکلیف درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہی ہے تو کیا وہ تکلیف ہے؟ کسی بھی تکلیف کے بارے میں سوچیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو بادر کرتی ہے اس کو سوچیں، کسی بھی چیز میں جہاں آپ خوف محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، وہ تکلیف نہیں ہے جو درجوں کی بلندی کا باعث ہے۔ اور پھر تیسری چیز جو انگزائٹی بنتی ہے، اندیشے، فکریں، ہموم، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں پریشان نہیں رہنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے کہ اپنے اس لمحے کو گریب کر لیں، یہ جو اس وقت میرے پاس وقت ہے نا اس کا بہترین استعمال کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ اس کا فضل بھی عظیم ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر صفت عظیم ہے، مثلا وہ اس کا بصیر ہونا، وہ وہاں سے دیکھتا ہے، وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ وہ السمیع ایسا ہے کہ جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، کہیں ہم کچھ بھی کتنے بھی چھپ کے کتنے بھی آہستہ بات کریں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اس کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے جو بات چھپا کے کرے یا بلند آواز سے کرے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اپنی رحمت میں عظیم ہے، اس سے بڑھ کے کوئی رحمت کرنے والا نہیں، اپنی قدرت میں عظیم ہے، اپنے علم میں عظیم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ پھر ہے وبوجہہ الکریم، یہاں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی بات ہوئی ہے، اللہ کے چہرے سے عظیم کوئی چیز نہیں۔ وہ دعا یاد ہے جس میں آتا ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ،
یہ کعب بن احبار یہ دعا مانگا کرتے تھے، میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی چیز عظیم نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروٹیکشن کی سب سے بہترین دعا ہے، یعنی بہت بہترین، سب سے تو نہیں کہہ سکتے، بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اس کو اگر آپ کوئی عادت بنا لیں نا کسی وقت پڑھنے کی، اعوذ باللہ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات من شر کل شیء، روز پڑھتی ہوں شفا کی دعاؤں میں یہ ڈالی ہوئی ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ حضرت کعب بن احبار کہتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود مجھ پہ جادو کر کر کے مجھے گدھا بنا دیتے۔ گدھا سے مراد یہ نہیں کہ فزیکلی گدھا بنا دیتے، مطلب یہ کہ دماغ خراب کر دیتے، اور کیونکہ جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں انسان کی سوچ پر بھی پڑتے ہیں نا، انسان کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، یا انسان اپنے سینسز میں نہیں ہوتا، انسان اپنا فائدہ نہیں سوچ پاتا، ایسے غلط کام کرتا ہے جو اس کو خود ہی نقصان دینے والے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں، لیکن جو زمانہ قیامت کے قریب آتا جا رہا ہے نا، تو فتنے بھی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، شر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو بہرحال وہ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے عظیم چہرے سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور پھر یہاں پر بوجہ الکریم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معزز، یہاں کریم جو ہے سخی کے معنی میں بھی ہے لیکن معزز کے معنی میں بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت عزت والا ہے، یعنی اس کا جو چہرہ ہے یا اس کی ذات جو ہے وہ بہت ہی معزز ہے۔ وہ سلطان القدیم، اور اس کے قدیم سلطان، اور سلطان کا لفظ جو ہے اس میں بھی اس کے بھی کئی معنی آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے، جب زمین آسمان نہیں تھے اس وقت سے بھی، اور اس کے بعد بھی، اور اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تھا، کان اللہ، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اس دعا کو پڑھنا بہت مؤثر ہے، اور اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے ذکر کرتے ہیں اور ان کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پر جو چیز یاد رکھنے کی ہے، یعنی جو چیز ہمیں مایوسی سے بچانے والی ہے اور بے بسی سے اور برے خیالات سے، وہ یہ ہے کہ اللہ العظیم ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے آگے نہیں نکل سکتی، لہذا شیطان مجھے کسی طرح بھی کوئی نقصان نہیں دے سکتا،
اور اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ العظیم کی پناہ لے رہی ہوں۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو حاضر، اس کے بعد میں اگلی دعا پہ جاؤں گی۔ جی سائدہ، دوبارہ سے مائک میں کہہ دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جب بھی کوئی مجھے کبھی خوف ہوا، جیسے ایک دفعہ ہمارے گھر ایسے بچے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ایسے کوئی نظر آئی چیز، تو میں نے کہا اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے اور باقی سب کریشن ہے۔ بالکل تو جب یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور پھر جب سورۃ ناس ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو اس کے میننگ پہ غور کریں کہ ہم اپنے آپ کو کس کے حوالے کر رہے ہیں۔ بالکل جو مالک ہے، انسانوں کا رب ہے اور الہ ہے، جی تو اس سے بہت زیادہ بالکل۔ یعنی کسی بھی چیز سے ڈر لگنے لگے تو آپ سوچیں یہ اللہ سے بڑا تو نہیں نا، اللہ العظیم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو مجھے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ العظیم کی پناہ لے رہی ہوں، اس کی طرف جا رہی ہوں۔ جی استاد جی، آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کتنے طوفان آ رہے ہیں، اور پہاڑ ایک جگہ تو جب طوفان آیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا اور بھرنا شروع ہو گیا، اتنا خوف تھا، اور جیسے سمندر چڑھ کر اوپر لینڈ کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں ویڈیوز نظر آ رہی ہیں آج کل، ہر ہفتے ہی مجھے لگتا ہے کوئی طوفان، کہیں آگ، کچھ نہ کچھ، تو اللہ کا جلال نظر آتا ہے اس میں، اللہ کی بڑائی، کہ ہر چیز اسی کے قبضے میں۔ اب دیکھیے دنیا میں انسان کس چیز کی پناہ لے کہ وہ اس کو، یعنی اللہ کے مقابلے میں دیکھیے دوسری چیزیں جن کی ہم پناہ لینا چاہتے ہیں، کون سی چیز ہے کہ جو باقی ہے، کون سی چیز ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ ہم اس کی پناہ لیں اور وہ آگے سے ہمیں پناہ دے دے۔ وہ اگر پہاڑ بھر جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں، تو پھر ہمیں کیا پناہ دے گی؟ جو خود محتاج ہے ہمیں ہماری محتاجی کیسے دور کرے گا؟ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر وہی اسباب مہیا کرتا ہے ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچانے کے لیے، اور اس طرح انسان کی بزدلی ختم ہوتی ہے، انسان کے اندر کے خوف ختم ہوتے ہیں جو اس کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ تو یہ خوف زندگی سے نکلنے چاہیے۔ خوف ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اور خوف صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کا ہونا چاہیے۔ پیچھے ان کو دیجیے، ہاتھ کھڑا ہے ان کا۔ جی السلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ۔ جی استاد، پہلے تو میں کہوں گی کہ میں آئرلینڈ سے آئی ہوں آپ کو ملنے کے لیے، ناردرن آئرلینڈ سے آئی ہوں، زور سے بولیے۔ ناردرن آئرلینڈ سے آئی ہوں۔ جی جی ٹھیک۔ واقعی آپ کی بات بالکل سچ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا قادر ہے۔ ایسے ٹائم میں نے دیکھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا۔ بس میں آپ سے بعد میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی سی، بے شک 5 منٹ دیں مجھے۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ نماز پڑھ کے میں آپ سے ملتی ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ وہی آنکھوں جی بولیے۔ جی استاد جی، میں یہ کہتی کہ ہم ڈیلی لائف میں واقعی اتنی چیزیں دیکھتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسٹرینتھ کو پہچان نہیں رہے، یقین ہمارے دل جو ہے نا وہ یقین نہیں کر رہے۔ یقین، جی ہاں بہت ضرورت ہے اس کی۔ اصل میں تو یقین بڑھانے کی جی ہاں، ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کے ذکر سے بڑھتا ہے۔ جی شالا۔ استاذہ جی، یہ جو ابھی آپ نے دعا بتائی نا، تو یہ رات کے اذکار میں ہے، لیکن یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات سے شروع دونوں ہوتی طرح ہے، اور شفا کی دعاؤں میں نے 3 ورژن اس کے جمع کیے ہیں۔ سبحان جی اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی ان کو دیجیے۔ استاذہ جی، آپ نے جو بات کی 3 حال 3 ذرا زمانے، مائک قریب کیجیے، یا تو آواز کم ہے یا مجھے کم آ رہی ہے۔ جی آپ جو بات کر رہی تھیں 3 حال 3 زمانے 3 کیفیات، فیئر، اسٹریس، انزائٹی۔ انر رچنس جو ہے، آپ کی پیس آف مائنڈ جو ہے، وہ آپ کی ریٹ ریس سے، پیسے کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملتی۔ بالکل۔ اور جو آپ فینسی ویکیشنز پہ جا رہے ہیں، آپ کروز بک کر رہے ہیں، ان سے نہیں ملتی۔ اس سے یہ ملتی ہے کہ جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو گریٹیٹیوڈ لے کے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اگر آپ کو کوئی چیز نہیں دی ہے اس میں ہی بھلائی تھی، اس پہ بھی الحمدللہ کرنا ہے۔ استاذہ، میں کل گھر جا کے سوچ رہی تھی کہ بہت سی
ہماری جو چیزیں اور پریشانیاں ہیں نا وہ یہ شیطانی وسوسوں سے ریلیٹڈ ہیں. آپ زندگی کی مختلف سٹیجز یا اسپیشلی عورتوں کے لحاظ سے اگر فیزز دیکھیں تو مجھے لگتا ہے اس کا مور اور لیس تعلق شیطانی وسوسوں سے ہے. جیسے پریگننسی ہے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، پیری مینوپاز ہے، مینوپاز ہے، جس میں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر چینجز آتے ہیں یا جو بھی، وہ کچھ اس میں میڈیکل ریزنز یا ہماری باڈی کا اس میں تعلق ہوگا. لیکن بہت سی چیزیں ایسے کل کے لیکچر کے بعد مجھے فیل ہوا کہ شیطانی وسوسے اسپیشلی عورتوں کو بہت زیادہ گھیر لیتے ہیں نا. جی ہاں، جیسے آپ بھی اکثر کہتی ہیں کہ مرد ڈفرینٹ طرح سوچتے ہیں، عورتیں ڈفرینٹ طرح سوچتی ہیں. تو ہمارا جو اس میں انگزائٹی، فیئر، ایون آج کل جو مینٹل ایلنسز اتنی بڑھ گئی ہیں، پہلے جو چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ انسان کی باڈی اس کی سوچ کے تابع ہوتی ہے. جی، ہم جو کچھ سوچتے ہیں نا تو ہمارا دماغ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں. جی، وہ اس کو جو بھی ہم سوچتے ہیں نا وہ حقیقت سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے. بالکل. اور ان سب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میں آپ سے کہوں کہ آج کیفیٹیریا میں دہی بڑے بنے ہیں اور اس کے اوپر املی کی چٹنی ڈالی گئی ہے اور اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالا گیا ہے اور پیاز بھی ڈالے گئے اور بہت ہی اچھی خوشبو ہے. اور تو کیا ہوگا؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں. لیکن آپ امیجن کرنا شروع ہو گئے اور اس سے آپ کا جو سلائیوا ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا اور آپ اس میں چلے گئے فیز میں. تو اسی طرح جب کوئی چیز حقیقت ہے ہی نہیں، وہ جن بلا کوئی چیز نہیں، اور ہم سوچنے بیٹھ جاتے ہیں وہ لگتا ہے جن ہے یہاں، اور پھر خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہی ہمارے اوپر کیفیات آنے لگتی ہیں. پھر ہمارے ویسے ہی ہارمونز پروڈیوس ہونے لگتے ہیں، ویسے ہی باڈی ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہم کس کیفیت میں آ جاتے ہیں. ایک بچی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا جس کا رنگ پیلا تھا یا بدلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا رقیہ کرو، اس کا نظر لگی ہے. اب نظر لگی ہے، اس نظر کے اثرات جو ہیں وہ کیمیکل ریاکشن ہوا ہے باڈی کے اندر، جس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ اس کے ذریعے وہ جو سارا ہماری اسکن پہ جو کچھ نظر آتا ہے اس کا رنگ تبدیل ہونے لگ گیا. تو یہ میڈیکل سائنس شاید ان چیزوں کو نہ مانے، لیکن ہمارا دین تو ہمیں اس بارے میں گائیڈ کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ سوچ سے ہوتی ہیں خاص طور پر، اور نگاہوں کی بھی ایک ریز ہوتی ہیں اور ایک طاقت ہوتی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو ذوق یقین نہیں ہے نا ہمارے اندر، کیونکہ ہم مادی سہاروں کے اتنے عادی ہیں. کبھی شوہر پہ ڈیپینڈ کریں گے، کبھی بچوں پہ کریں گے، کبھی مال پہ کریں گے، کبھی کسی چیز پہ، کبھی دوستوں، رشتہ داروں، والدین، کتنے سہارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے یہ اسباب ہیں، لیکن یہ بھی صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، ورنہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں کرتے. تو اصل طاقت اللہ کی ہے، عظمت والا وہ ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں جب تک اس کا اذن نہ ہو. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سب سے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے آخر میں رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو اللہ کی تقوی کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور وہ اللہ کی پہچان کے بغیر نہیں آتا. نیکسٹ دعا بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک دفعہ پڑھ دو دعا. حسنہ دعا پڑھ. اعوذ بکلمات اللہ التامات. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. یہ دعا سنن نبی داؤد میں آئی ہے. عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر یا گھبراہٹ کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیے کہ بچے جب ڈرتے ہیں، بعض اوقات بے وجہ کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، کوئی سین، کوئی ٹراما زندگی میں، تو اس میں بعض اوقات وہ اس سے نکل نہیں پاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا سکھائی. اگر آپ کے بچوں میں سے بھی کسی کے اندر کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے یا کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہے یا کوئی ایسا ذہنی مسئلہ ہے تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، آئیں بھی صحیح. چنانچہ عبداللہ ابن عمر اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیا کرتے تھے، اور جو ناسمجھ ہوتے انہیں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے. تو جو آپ کے بچے سمجھدار ہیں ان کو یہ دعائیں سکھا دیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایگزام سے پہلے آپ کے بچے پریشان ہوئے ہوں اور سٹریس کا شکار ہوئے ہوں؟ کئی بچے بیمار ہو جاتے ہیں باقاعدہ، یعنی سٹریس نہیں لے پاتے کہ ایگزام ہے، کوئی وائوا ہو، کوئی جاب کے لیے انٹرویو ہو، یعنی کتنی چیزیں ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جا، اس کے سارے کلمات کے واسطے سے پناہ لی جا رہی ہے. کس سے؟ اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اور بندوں کے شر سے، اور ہمزات الشیاطین سے. اب گھبراہٹ کے وقت ہمزات الشیاطین زیادہ ہو جاتے ہیں، اور شروع ہی بلکہ وہاں سے ہوتے ہیں. تو کیا دعا؟ اللہ وہ شیطان آئے ہی نہ میرے پاس، تو پٹکے ہی نہ. کہاں یہ کہ وہ میرے اندر کوئی ایسی بات ڈالیں. تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ. کلمات اللہ کیا ہیں؟ اس سے مراد اللہ کے اسماء حسنی اور اس کی اتاری ہوئی کتابیں، اور وہ تمام کلمات، یعنی وہ تمام کلمات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیے ہیں. وہ کتنے ہوں گے؟ یعنی کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو بھی اس نے فرمایا، جب سے وہ کلام کر رہا ہے. اسی لیے تو کہا گیا وَلَوْ أَنَّمَا، سورۃ لقمان میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اگر واقعی ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں وہ قلمیں بن جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی مل جائیں، تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وہ اتنے زیادہ ہیں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کلمات اللہ التامہ، سارے کے سارے کلمات، سارے کے سارے کلمات، تو آپ کسی چھوٹی چیز کا واسطہ دے رہے ہیں؟ سوچیں آپ کہہ کیا رہے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہی نہیں، سوچے بغیر دعائیں رٹ لیتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی شمار ہے، نہ کوئی انتہا ہے، نہ کوئی، یعنی کیا کہنا چاہیے، نہ کوئی ابتدا ہے. ہمیشہ سے ہمیشہ نہیں کا. اور اس کے کلمات کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں خولہ بنت حکیم سلمیہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی بھی منزل پر اترا اور اس نے یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ سے اس کے کامل ترین کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اس شخص کو اس منزل یا اس جگہ سے چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. یعنی جب تک آپ وہاں پر ہیں، آپ کسی بینک میں گئے ہیں، آپ کسی ہوٹل میں گئے ہیں، آپ کسی ریسٹورانٹ میں گئے ہیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی نئے شہر میں گئے ہیں، جہاں بھی گئے ہیں، اگر آپ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو کوئی چیز وہاں کی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی.
اب جب آپ پورے یقین کے ساتھ یہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، آپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، مجھے کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں ہوگا، فکر کی بات ہی نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ریلیکس کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ سارے بوجھ ہم نے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم نے ان مسئلوں کو حل کرنا ہے، جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس کی طرف دل سے نہیں لپکتے۔ تو سب سے پہلے جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہے من غضب ہی، اللہ کے غضب سے۔ جب انسان ناپسندیدہ کام کرتا ہے، اللہ کے ناراضگی کا کام کرتا ہے، تو ظاہر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا غضب نظر کیسے آتا ہے ہمیں؟ سزاؤں اور بلاؤں کی شکل میں۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ طٰہٰ میں، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا، وہ بچ نہیں سکتا۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں اللہ کے غضب سے چھٹکارے کی کوئی دوا نہیں، کوئی کسی دوائی سے وہ آپ نکلنے والے نہیں اس مصیبت سے۔ مثلاً اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جو ہمیں نہیں پتا مگر اللہ کو پتا ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر یہ بلا اتری ہے، اب یہ کسی پرسنل نہیں لیجئے، نہ اپنے اوپر نہ کسی اور کے اوپر کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب اترا ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے، یہ اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ضرور ہے کہ ہمارے اپنے ہی کسی گناہ کی وجہ سے یہ ہوا ہو۔ اب ہم اس سر درد کی دوا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ گولیوں پہ گولیاں کھائے جا رہے ہیں، ٹیبلٹس لیے جا رہے ہیں، اور وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، ڈاکٹرز دوا دے 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 کے تھک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حل کیا ہے؟ استغفار، شفا کی دعائیں، اللہ سے مدد مانگنا، کیونکہ اور کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکے گی، اللہ کی مدد کے بغیر وہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی، اور آپ اللہ کی مدد مانگنے کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ آپ جیکٹ اتار دیں تاکہ آپ کی نیند ختم ہو جائے، جیکٹ اتار دیں۔ اور اللہ کی ناراضگی سے انسان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے انسان کے اعمال جو ہیں وہ غارت ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والی چیزوں کی پیروی کی اور اللہ کی رضا کو پسند نہ کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے۔ مجھے نہیں چاہیے تمہارے عمل۔ مثلاً آپ کو کسی پر غصہ ہے اور وہ آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ اس کو۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کے عمل نہیں قبول ہوتے، تو سب سے پہلے تو اس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس قوم سے اللہ ناراض ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیتا ہے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں عذاب اللہ تعالیٰ کی صفت غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور آگ اللہ کے غضب ہی سے بھڑکائی جاتی ہے۔ اور جن قوموں پر اللہ کا غضب اترا ہے نا، ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو اللہ کے غضب سے خبردار کیا، اور جس شخص کے اندر فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہے کہ میرے اس حرکت سے، میرے اس عمل سے، میری اس بات سے، میرے اس کام سے کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اس کو بھی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے،
کیونکہ جس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا فکر لگتا ہے اس کو. تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا غضب بھڑکاتے ہیں، جیسے شرک ہے، ناحق قتل ہے، اسی طرح بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، تقدیر پر ناراض ہونا کہ میری یہ تقدیر کیوں بنائی، میری شکل ایسی کیوں ہے، میں یہ کیوں ہوں، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا. پھر اسی طرح دعا نہ مانگنا. جو دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اس دعا میں کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و شر عبادہ. عباد کی شر سے، عباد میں جن و انس دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے، جن و انس دونوں آتے ہیں. جب دونوں آ گئے، جن بھی آ گئے انسان بھی آ گئے، تو شیطان کس میں سے ہے؟ کیوں صرف من الجنتی والناس، دونوں میں سے ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب شر عبادی ہی کہہ دیا تو جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی برے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے آپ نے اللہ کی پناہ لی. ومن ہمزات الشیاطین، اور خاص طور پر شیطانوں کے ہمزات سے. ہمزات کا میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا تھا کہ اس کے وساوس اور اس کی منفی سوچیں. وَأَن يَحْضُرُونَ، اور یہ کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، اس سے بھی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ آئیں بھی نہ. تو اس لیے انسان کو شیطانوں کی سے بچنے کے لیے اور شیطانوں کے قریب بھی جانے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لینی ہوگی. اور اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، یعنی اس دعا کے ساتھ یا اس کے علاوہ، جیسے اگر کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جاتی ہیں، اور سارا دن وہ شخص شیطان سے محفوظ رہتا ہے. شیطان سے محفوظ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اس کے وسوسوں سے اثر نہیں لیتا، اور جب اس کے وسوسوں پہ روک لگتی ہے یا وہ آتے ہیں اور بھسم ہو جاتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو ایسا انسان پرسکون رہ سکتا ہے. تو یہ پرسکون رہنے کا راز ہے. اور اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں لے کر آئے گا، البتہ وہ شخص جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ عمل کرے. پھر اسی طرح مغرب کے بعد 10 دفعہ پڑھنے والا ذکر بھی شیطان سے بچاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اگر آپ کو جلدی بھی ہو نا تو نماز پڑھ کے آپ کیا کریں؟ اگر سلام پھیر کے سنت نفل پڑھ لی ہیں اور کچن میں جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے. ایسا شخص جو یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ صبح تک حفاظت کے لیے اس کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو شیطان سے اس کو بچائیں گے. اللہ اپنی فوجیں بھیجتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی مہلک برائیاں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 مسلمان غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. تو یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. تو آپ سوچیے کہ کیا اس میں کتنے منٹ لگتے ہیں اس طرح کی دعائیں پڑھنے میں، لیکن انسان کتنی مصیبت سے بچ جاتا ہے، کتنی بے چینی سے، ڈسٹربنس سے، بے قراری سے، ان سب چیزوں سے نجات مل جاتی ہے انسان کو. ایک دعا اور پڑھ لیتے ہیں، ذرا پڑھ لیجیے بیٹا. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس شیطان کی چال کو وسوسے تک محدود رکھا، یعنی اس کو یقین اور عمل کا حصہ نہیں بننے دیا، بس صرف وسوسے تک رہا. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے، ان میں جل کے کوئلہ ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہ خیال اس کے دل میں آئے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہوں یا کوئی اور اس طرح کے کہ جس سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. حمد اس اللہ کی جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے تک ہی محدود رکھا، اس طرف لوٹا دیا. بس اس سے زیادہ وہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا ہم پر کوئی زور نہیں. تو شیطان جو ہے وہ اہل ایمان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، شرک کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کے دل میں وسوسے ڈال کے طاق میں لگا رہتا ہے. اور اہل ایمان کے مقابلے میں شیطان ویسے ہی کمزور ہے، لہٰذا وہ وسوسہ صرف وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کے وسوسے کو ویلکم کر لے تو پھر وہی ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. انہوں نے وسوسہ قبول کر لیا نا، اس کی باتوں میں آ گئے. تو میں نے کیا ٹیکنیک سکھائی تھی کہ جب کوئی ایسا وسوسہ آئے، کوئی برا کام کرنے کا خیال بھی آئے تو کیا کریں؟ اس کا اپوزٹ کریں، اس کو ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے، اس کا اپوزٹ کرنا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بتائیے کہ اللہ اکبر کیوں آیا ہے 3 دفعہ؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ الحمدللہ کہنے سے پہلے 3 بار اللہ اکبر آیا ہے، کیوں؟ جب بھی کوئی اچھی چیز ملے نا انسان کو، جب کسی چیز پہ تعجب ہو کہ اچھا ایسا ہے کہ بس شیطان یہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پڑھیے. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ابو زمیل کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا، اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں، یعنی میں اپنے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں اور خیالات کا کیا علاج کروں؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے، یعنی کیا خیال ہے تمہیں آتے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں زبان پہ نہیں لا سکتا. انہوں نے کہا کیا وہ شک کو شبے والی بات ہے کوئی؟ اور ہنس دیے اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں. اللہ کی ہستی کے بارے میں شک آ جاتا ہے، قیامت کے بارے میں شک آ جاتا ہے. ریسنٹلی ایک خاتون مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں نے ایک ریورٹ سے شادی کی تھی اور بہت اچھا مسلم تھا، اور شادی کو 20 سے 24 سال کچھ ایسے بتایا انہوں نے. اتنا عرصہ گزر گیا، اچانک ان کے دل میں کوئی وسوسے آنے لگ گئے اور وہ آخرت کے منکر ہو گئے کہ میرا نہیں خیال کہ آخرت آئے گی. تو آپ خود سوچئے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے اسپاؤس کے اندر یا کسی بھی رشتے میں، بچے میں، کسی میں اگر اس طرح کا شک آنا شروع ہو جائے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے. تو پھر اس کا فوری علاج بھی کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں اس سے کسی کو نجات نہیں. میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی لمحے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح کے ایک شک سے گزرتا ہے. تو اگر کبھی بھی ایسا ہو تو انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، کس کو کھا جا رہا ہے؟ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور جگہ پر تھا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. اگر تمہیں اس چیز میں شک ہو جو ہم نے اتاری تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو وہ کتاب پڑھتے ہیں جو تم سے پہلے اتاری گئی. یعنی کسی عالم سے رجوع کریں، کسی علم والے سے پوچھیں.
کتاب پڑھنے والے سے پوچھیں، کیونکہ علماء کے اندر عام طور پر یقین ہوتا ہے، علم یقینی ہوتا ہے. تو اگر کوئی عالم نہ بھی ملے تو اگر دل میں کوئی شکوک و شبہات گزرے تو کسی ایسے کے پاس بیٹھیں جس کے اندر یقین ہو، تو آپ کے اندر بھی انشاءاللہ وہ ٹرانسفر ہوگا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا جب تم اپنے جی میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. تو بہرحال شیطان مومنوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ان کے اندر شک پیدا کرے. تو ان شکوک و شبہات کو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے. تو یہاں یہ علاج بتایا جا رہا ہے. بے شک، اور کیا نام ہے؟ بے شک وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہ تھا، وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے جس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے یعنی کہ جس کے بغیر کوئی چیز نہیں. ہاں، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ، آمنت باللہ اور سورۃ الناس کثرت سے پڑھنی چاہیے. اور ویسے عمومی طور پر اگر شیطانی وسوسے آ رہے ہوں تو تعوذ پڑھنا چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ سوال کرنے لگتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. لہٰذا جب نوبت یہاں تک آپ پہنچے تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اور اس شیطانی خیال کو ترک کر دینا چاہیے، یعنی اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں. جو کوئی اس قسم کی بات کرے یا وہم اپنے اندر پائے اسے چاہیے کہ یوں کہے آمنت باللہ، ریجیکٹ کرے اس خیال کو اور کہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. اور تعوذ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نیکی کا کام کرنے لگے اور شیطان ہمیں چھوڑ دے. قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان حملے کرتا ہے. اور تمام انبیاء نے ایسی دعائیں مانگی کہ جس میں جیسے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کو جب آزمائش پیش آئی تو انہوں نے کیا معاذ اللہ. نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی آتا ہے جب انہوں نے کہا تھا نا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور پھر انی عذت بربی وربکم ان ترجمون. مریم علیہ السلام نے بھی تعوذ پڑھا تھا جب جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. ان کی والدہ نے کیا پڑھا تھا وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تعلیم دی گئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جادو کے مقابلے میں بھی کیا بھیجا گیا آپ کے لیے؟ فلق اور ناس. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سے انشاءاللہ فقہ القلوب کی کتاب فقہ القلوب شروع ہوگا. صبح 10 بجے ہوگا. آن لائن آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک، آن لائن کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی. فقہ التوکل ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ فقہ الاستعانہ، مدد مانگنا، طلب کرنا. آپ دیکھیں یہ ابھی اعوذ باللہ پڑھ کے ہم مدد ہی مانگ رہے تھے اور اس کے ساتھ فقہ الاستعانہ آ گئی ہے. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیج 45 پہ وہ دعا موجود ہے جو میں نے ابھی بتائی. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد